اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں زکوٰۃ سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے جو سوال اور جواب کی شکل میں ہیں۔ سوال: نصاب کسے کہتے ہیں؟ جواب: جن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی شریعت نے خاص مقدار مقرر کر دی ہے۔ جب کسی کے پاس مقررہ مقدار پوری ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ جواب: 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، جبکہ اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے میں تم پر کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ 20 دینار ہو جائیں۔ جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر نصف دینار زکوٰۃ ہے، زیادہ ہو تو اسی حساب سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار پر 1 دینار یعنی 40واں حصہ۔ یاد رہے کہ اس دور میں دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے ہوتا تھا۔ سوال: کتنی چاندی پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ جواب: 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، جبکہ اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور زکوٰۃ میں 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیہ یعنی 52.5 تولے چاندی سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے۔ سوال: کیا قیمتی جواہرات پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ جواب: قیمتی جواہرات اگر تجارت کی غرض سے ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر تجارت کے لیے نہ ہوں بلکہ ذاتی استعمال کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کتنی ہی مالیت کے ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا کافر پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر مرتد مسلمان ہو جائے تو اس پر بھی زمانے ارتداد کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب کرنسی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کسی کے پاس بقدر نصاب کرنسی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اہل علم نے کرنسی میں وجوب زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں، جو کہ یہ ہیں: 1 کرنسی شرعی نصاب کو پہنچ چکی ہو، اور نمبر 2 اس پر 1 سال گزر چکا ہو، اور نمبر 3 وہ خرچ سے فارغ ہو، اور نمبر 4 حاجات اصلیہ مثلا خرچ، لباس، رہائش گھر اور آلات حرب وغیرہ سے زائد ہوں۔ سوال: کیا رہائشی مکان، فلیٹ اور پلاٹ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ جواب: رہائشی مکان، فلیٹ یا پلاٹ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں، البتہ وہ مکان، پلاٹ، دکانیں یا فلیٹ جو کرائے پر دیے ہوئے ہیں، ان کی سالانہ آمدنی وضع مصارف کے بعد مالک کی مجموعی سالانہ آمدنی میں جمع ہوگی، اور تمام ذرائع آمدنی سے جمع شدہ رقم نصاب کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے مکانات، پلاٹ اور فلیٹ جو کاروباری اور تجارتی مقاصد کے لیے ہیں، ان سب کی مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ اس میں قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے بلکہ موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ بطور سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ
پلاٹ اور جائیداد خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے یہ امر قابل توجہ ہے۔ مکان، فلیٹ، پلاٹ، دکانیں وغیرہ ڈپازٹ کی جو رقم جائیداد کے مالک کے پاس بطور زر ضمانت جمع ہے، اس کی زکوٰۃ رقم کا اصل مالک یعنی کرایہ دار ادا کرے گا۔ اسی طرح تاجر حضرات اور ایجنسی ہولڈرز کی جو رقم بطور زر ضمانت یعنی سیکیورٹی ڈپازٹس کسی ادارے یا فرم کے پاس جمع ہیں اور قابل واپسی ہے، اس رقم کی زکوٰۃ بھی اصل مالک یعنی ڈپازیٹر کو ادا کرنی ہوگی۔ سوال: مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو اشیاء نفع حاصل کرنے کی غرض سے خرید و فروخت کے لیے مہیا کی گئی ہوں وہ سامان تجارت کہلاتی ہیں، مثلا غلہ، کپڑا، گھریلو ساز و سامان اور مختلف انواع کے حیوانات وغیرہ۔ سوال: کیا سامان تجارت یا آلات تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: سامان تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے جبکہ آلات تجارت پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ یہ آمدنی کا ذریعہ ہیں اور ذرائع آمدن کو شریعت نے زکوٰۃ سے مستثنی قرار دیا ہے۔ البتہ ان سے حاصل ہونے والے منافع پر زکوٰۃ ہوگی بشرط یہ کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پر سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوال: کیا سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے بنے ہوئے ذاتی استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ جواب: جی نہیں، سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے بنے ہوئے ذاتی استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ سوال: اگر کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے تو ملا کر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا نصاب پورا ہے یا نہیں۔ اگر کسی ایک کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نصاب پورا نہیں ہو رہا ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کتب فقہ میں اس مسئلے کو ضم کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے کہ کون سے اموال کو ایک دوسرے سے ملا کر نصاب کی تکمیل کی جائے گی اور کون سے اموال میں ایسا نہیں ہوگا۔ مثلا 5 اونٹ، 30 گائے اور 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس اگر یہ تینوں جانور نصاب سے کم ہوں اور ان کے علاوہ سونا چاندی یا رقم نہ ہو تو یہ مسئلہ متفقہ ہے کہ ان پر ضم نہیں ہوگا، یعنی تینوں موجود جانوروں کی قیمت اگر کسی ایک نصاب کے برابر پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ بیل، گائے اور بھینس کے بارے میں ایک ہی حکم ہے کہ انہیں ملا کر نصاب پورا کر لیا جائے گا۔ سوال: اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں لیکن حوائج اصلیہ کے علاوہ کرنسی وغیرہ ہے تو کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اگر ہوگی تو ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ جواب: اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں لیکن حوائج اصلیہ کے علاوہ کرنسی وغیرہ ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سونا چاندی ہی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور عصر حاضر میں چونکہ سونا چاندی بطور کرنسی استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے عوض کاغذی روپے استعمال ہوتے ہیں، لہذا روپے کی تمام مالیت کو سونے یا چاندی میں سے جس کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ دینے سے غرباء و مساکین اور دیگر جہات میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو شخص 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کرنسی وغیرہ کا مالک ہے اور وہ اس کے حوائج اصلیہ سے زائد ہو، اس پر سال گزر جائے اور وہ شخص مقروض بھی نہ ہو تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔